اسرائیل کی جانب سے ایران کے تہران ایریا کے جتنے بھی عام شہری ہیں، لوگ ہیں، انہیں ایویکویٹ کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ آبادی 3 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ایز پر رپورٹس یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات پیچیدہ جو ہے دن بدن ہو رہے ہیں۔ اور اسی بات پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ پہلے بھی کئی بار ایران کو جو ہے آگاہی دی گئی ہے، ایران کے پاس کوئی نیوکلیر نہیں ہے، اور ایران کو اب جو ہے تہران کا جو ایریا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ایویکویٹ کر دینا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صاف طور پر بڑا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ تہران میں 3 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، یہ بتائی جا رہی ہے کچھ ایریاز میں، کیپٹل مین سٹیز میں، مین ایریاز میں، اور اسی کے ساتھ ہنڈریڈ آف پیپلز، تھاؤزنڈز آف پیپلز وہاں رہتے ہیں۔ فی الحال کے طور پر جس طریقے سے یہ بیان سامنے ہے، اس کو لے کر اب ماحول پیچیدہ بھی بن رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کل رات جس طریقے سے ایران ٹیلی ویژن اینکر کے ہیڈ کوارٹر جہاں پہ اسٹوڈیو ہے، وہاں پر جس طریقے سے بم لگا، جس طریقے سے وہاں پر حملہ ہوا، جس طریقے سے وہاں پر جو اٹیک ہوا، وہ تصویریں بھی جو ہے وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ اسی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پوسٹ کیا گیا ہے کہ صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ امیڈیٹلی طور پر جو ہے تہران کو جو ہے ایویکویٹ کر دینا چاہیے، خالی کر دینا چاہیے، اور یہ ٹینشن جو ہے آپس میں مزید بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹینشنز کی مانے تو ایران میں بھی جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں بھی جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اور ایز پر رپورٹس ابھی تک مانے تو کئی سارے لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ فرائیڈے سے لے کے ابھی تک جو تعداد بتائی جا رہی ہے، 200 سے زائد لوگوں کی جان جو ہے اس پوری مدبھیڑ میں چلی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کئی بار جو ہے ایران کو آگاہی دی ہے، یہ اسرائیل کا کہنا ہے، اور ایران جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگا تھا، جس کے بعد انہیں خامیازہ بھگتنا پڑا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کی طرف سے واپس میں جو جوابی کارروائی کی گئی تھی، 370 میزائلیں جو ہے وہ اسرائیل پر داغی گئی تھی، جس میں 100 آف ڈرونز جو ہے اسرائیل بھیجے گئے تھے، اور جس میں 24 لوگوں کی موت ہوئی، اور قریباً 500 سے 600 لوگ جو ہے وہ شدید زخمی بتائے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پریشانی بھی بڑے پیمانے پہ سامنے آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اسرائیل ملٹری جو ہے، یا پھر اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ کئی سارے لوگ جو ایسے ہیں جو تہران میں رہتے ہیں، انہیں صاف طور پر جو خالی کر دینا چاہیے، تہران ایویکویٹ کر دینا چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اٹیک جو ہے دونوں طرف سے ہو رہا ہے، ایران پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور اسرائیل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے اس پورے معاملے میں انوالو کر رہا ہے۔ تو فی الحال کے طور پر اوورآل جو سچویشن اگر آپ دیکھیں گے تو مزید بڑھ رہی ہے، اور مزید پیچیدہ حالات بن رہے ہیں، کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ اور اسرائیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ایویکیشنز ہے اس کی وارننگ سویلینز کو دی جاتی ہے، جو کہ غازہ اور لبنان کے سائٹ پہ رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے یہ وارننگ دی جاتی ہے، اور صاف طور پر اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ایز پر رپورٹس مانے تو جس طریقے سے کل رات ایرانی ایک ٹیلی ویژن اینکر پر جو ہے وہ وہاں پر رپورٹنگ کرتے ہوئے، لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے اٹیک ہوا، وہ بھی تصویریں کہیں نہ کہیں دل دہلا دینے والی تھی۔ اسی کے ساتھ آگے معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے، مختلف ممالک ملک جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور ٹویٹر پر صاف طور پر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ آخر کار کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ جو حال ہے یہ ایک بار کا نہیں، جس میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کو بار بار سمجھایا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہنا ہے کہ بار بار ایران کو سمجھایا گیا کہ ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہیں، وہ اس طریقے سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، اس کو نقصان ہوگا۔ حالانکہ اب جلد سے جلد تہران کا جو ایریا آتا ہے وہ خالی کر دینا چاہیے، یعنی کہ ایک حساب سے وارننگ ہے یہ، اور آنے والے وقت میں کیا کرتے ہیں یہ دونوں ملک، کہاں کے حالات بنتے ہیں، کس طریقے سے حالات بنتے ہیں، یہ صاف طور پر نظر آئے گا۔ مگر اس جنگ سے، اس کانفلکٹ سے جو ہے کئی زیادہ پریشانیاں مختلف کنٹریز کو بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو لین دین آپس میں چلتا ہے، مختلف جو دیش ہیں آپس میں کرتے ہیں، ان کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ایز پر رپورٹس مانے ابھی تک کئی ساری جانیں بھی جا چکی ہیں، اٹیک دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں، میزائلیں دونوں طرف سے جو ہے وہ داغی جا رہی ہیں، سویلینز دونوں طرف سے مر رہے ہیں، اور کئی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی چیز
عیاں ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ کشیدگی کے حالات بن سکتے ہیں. حالانکہ بات کریں مختلف ایسے ملک جو ہیں کچھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سیدھے کھل کر سامنے آ کر, کچھ ایسے ہیں ملک جو کہیں نہ کہیں ایران کو اور زیادہ مزید پاورفل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ سٹارٹ ہوا, میں یاد دلا دوں کہ ایران خود کو مضبوط کرنے میں لگا تھا, ایران خود کو جو ہے اور زیادہ طاقتور بنانے میں لگا تھا, اور اٹیک ان جگہوں پر کیا گیا ہے اسرائیل نے جہاں پر ایران جو ہے وہ نیوکلر اپنے پاورز بڑھا رہا تھا اور اس چیز کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے میں لگا تھا. اور واپسی جب کاروائی ہوتی ہے تو ایران کی طرف سے بھی جو اسرائیل پر وہاں اٹیک کیا جاتا ہے جہاں پہ ان پہ مین بیس کیمپ ہوتے ہیں, جہاں پہ جو ہے کہیں نہ زیادہ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے کام کاج کے چیزیں ہوتی ہیں, آئل ریفنریز ہو یا پھر مختلف ایسی چیزیں ہوں, آئل فیلڈ ہو یا پھر مختلف ایسے چیزیں ہوں جو ممالی ملکوں کے ساتھ لین دین میں چاہیے ہوتی ہیں. تو اوورآل حالات خراب ضرور ہیں اور اس حالات خراب کا اثر باقی کنٹری پہ بھی بن سکتا ہے. مزید زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. سویلینز کی جان جا رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر مرتے ہیں تو صرف سویلینز مرتے ہیں, ڈر ہوتا ہے تو سویلینز کا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں حد سے زیادہ جو ہے اب حالات کشیدہ ہو چکے ہیں. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.